السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اس کی قسط نمبر ہے 8۔ صبح فریش ہو کر وہ سیدھا کچن میں گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے میرب اور مریم نے اسے دیکھا۔ روزانہ کی طرح اس کا ناشتہ بھی تیار اس کی جگہ پر تھا، لیکن ایک نظر اس ناشتے پر ڈال کر وہ نظر انداز کے کچن میں چلی گئی۔ عارف صاحب تو ہاسپٹل چلے گئے، پر اس کی یہ حرکت اسامہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی اس کی ناراضگی کی وجہ جانتے تھے۔ مریم کو افسوس ہوا اس کی ناراضگی پر۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ کچن سے نکلی۔ ہاتھ میں 2 پلیٹیں تھیں۔ جس جگہ اس کا ناشتہ رکھا تھا وہ جگہ چھوڑ کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پلیٹ میں ہاف فرائی انڈا تھا اور دوسری میں 2 ڈبل روٹی۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بنا ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ، جوس نکال دوں تمہارے لیے؟ اس کی خاموشی مریم کو اچھی نہیں لگی۔ جواب نادار۔ مریم نے اسامہ کو دیکھا اور اسامہ نے کندھے اچکا دیے۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مریم نے خفگی سے اس کو دیکھا اور اپنی پلیٹ پر ہی جھک گئی۔ اکثر مریم بھی فاطمہ سے ناراض ہوتی تھی، پر فاطمہ اپنی بےتکی حرکتوں سے اسے منا لیتی تھی، پر اس کو تو فاطمہ جیسی حرکتیں بھی نہیں تھیں۔ فاطمہ، مریم کچھ پوچھ رہی ہے، جوس پیو گی؟ نہیں بھائی، میرا موڈ نہیں ہے۔ اب کی بار اسامہ کے بولنے پر اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنی خالی پلیٹیں اٹھا کر اٹھ گئی اور اپنی ناراضگی کا اعلان اپنے ناشتے کی پلیٹیں خود دھو کر بھی کیا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تھا جب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی سوچ کے مطابق ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف بخاری کی فائل رکھی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اور اس کی فائل اٹھا کر چیئر سے پشت ٹکا کر ہلکے ہلکے جھولنا شروع کیا۔ فائل کھولی تو اندر ایک سفید کمپیوٹر پیپر تھا۔ اس پیپر پر ڈاکٹر عارف بخاری کی مکمل ڈیٹیلز تھیں۔ ساری ڈیٹیلز پر سرسری نظر ڈال کر اس نے فاطمہ عارف بخاری کو دھیرے سے زیر لب پڑھا۔ لبوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فاطمہ عارف اور ڈاٹر آف عارف بخاری، ایج 20، کوالیفیکیشن NED یونیورسٹی، سیکنڈ ایئر IT ڈپارٹمنٹ، سنگل لفظ پر پڑھ کر دل مطمئن ہوا تھا۔ ایک انجانا خوف تھا اس کے دل میں جو اب نکل گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ وہ سنگل ہے، کیونکہ وہ بار بار اپنے نام کے ساتھ عارف بخاری ہی استعمال کر رہی تھی۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو یقیناً اپنے شوہر کا نام استعمال کرتی، لیکن پھر بھی ایک ڈر تھا دل میں جو اب ختم ہو گیا تھا۔ فائل واپس ٹیبل پر رکھی۔ وہ فیصلہ تو پہلے ہی کر چکا تھا، بس اس کی تکمیل باقی تھی۔ وہ جو اب رات کو ہی ارادہ کر کے بیٹھا تھا، اس نے سوچ لیا کہ وہ زینت اور الیاس سے آج ہی فاطمہ کے لیے بات کرے گا اور کل ہی رشتہ بھیجے گا۔ روٹھی ہو تم کو کیسے مناؤں فاطمہ؟ بولو نا۔ سب کھانے پہ بیٹھے تھے۔ اب عارف صاحب کو بھی فاطمہ کی ناراضگی اور اس کی ناراضگی کی وجہ کا علم ہو چکا تھا۔ سب نے میرب کو چونک کر دیکھا۔ آج میرب وہ گانا گا رہی تھی جو عارف اور فاطمہ اکثر انہیں منانے کے لیے گاتے تھے، پر فرق یہ تھا کہ میرب کی آواز فاطمہ اور عارف کی طرح سر درد کرنے والی نہیں تھی۔ ان کا منانا دیکھ کر فاطمہ نے اپنا منہ اور پھلا لیا۔ اس کی یہ حرکت سب ہی مسکرا دی۔ اس پر کل رات سے وہ خاموش تھی اور فاطمہ کی خاموشی سے گھر خالی خالی ویران سا لگ رہا تھا۔ صبح سے میرب کی آنکھیں بار بار یہی سوچ کر بھیگ جاتی تھیں کہ اب بھی اتنا ویران لگ رہا ہے، جبکہ ابھی تو وہ صرف خاموش ہے، کچھ وقت میں تو وہ رخصت بھی ہو جائے گی۔ ہو میرے شونا رے، دے دوں گی جان جدا مت ہونا رے۔ ایک اور گانا گایا جس پر فاطمہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اسے مذاق میں بھی اپنی ماں کے منہ سے یہ مرنے کا الفاظ برداشت نہیں تھا۔ وہ آج اسے منا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اس نے دوپہر میں بھی دیکھے تھے، مگر جب وہ پیاز کاٹ رہی تھی تو وہ یہ سمجھے کہ یہ آنسو اسی کی بدولت ہے، پر ان آنسو نے مریم کو بے چین کیا تھا۔ وہ ابھی بھی ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ فاطمہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اس کا گلے لگنا ان کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے محسوس ہوتے ہوئے اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کو کتنا بھی ڈانٹے پر اسے محبت بھی بے پناہ کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آنسو نکلنا فطری عمل ہے۔ اپنے جان کے ٹکڑے کو خود سے دور کسی اور کے سپرد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ رخصت کرتے وقت یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بیٹی کو اس کے گھر کا کر دیا، اور ان کے نصیبوں کا ڈر بھی۔ ان کا بس چلے تو اپنی بیٹیوں کے نصیب خود لکھیں اور دنیا جہاں کی خوشیاں ان کے دامن میں ڈال دیں، پر نصیب اللہ لکھتا ہے، اور بے شک وہ سب سے بہترین لکھنے والا ہے، بس انسان ہی سمجھ نہیں پاتے۔ موم اینڈ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ I have a surprise for you۔
چمچہ پلیٹ میں رکھ کر وہ زینت اور الیاس کو دیکھ کر کہنے لگا۔ دونوں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ان کا اس طرح خوشی سے دیکھنا ارحم کو کچھ عجیب لگا، کیونکہ ابھی تو اس نے سرپرائز بتایا ہی نہیں تھا۔ بہت شارٹ نکلے ارحم تم۔ میں نے شفیق مینیجر سے کہا تھا کہ ارحم کو خبر نہ ہونا دینا، پر لگتا ہے لازمی مجھ سے زیادہ وہ تمہارے وفادار ہیں۔ کون سی بات کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ میں تو کچھ اور سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس میں شفیق اور آفس کہاں سے آیا؟ ارحم نے ناسمجھی سے الیاس صاحب کو دیکھا۔ اوہ، مطلب تمہیں کچھ سرپرائز دینا ہے؟ اچھا پہلے تم بتاؤ کہ کیا سرپرائز ہے، پھر میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اپنی پلیٹ میں سے بریانی نکالی۔ نہیں، اب آپ پہلے بتائیں پھر میں بتاؤں گا۔ ارحم کی بات پر الیاس صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھ سے کنٹرول تو نہیں ہو رہا، تو یہ بات ہے مسٹر ارحم الیاس کے واقعی بہت آپ ماسٹر مائنڈ ہیں۔ آپ کی جس ڈیل کینسل کرنے پہ میں ناراض ہوا تھا وہ آپ کا بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور جس کمپنی سے آپ ڈیل چاہتے تھے اس کمپنی سے خود ہی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ شیخ بصیر کی ای میل آئی تھی اور میرے اکاؤنٹ پر کل انہوں نے دبئی میں میٹنگ رکھی ہے۔ میں نے تمہاری ٹکٹ بھی بک کروا دی ہے، کل صبح 11 بجے کی فلائٹ ہے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں پوری بات بتائی اور وہ واقعی ارحم الیاس کے لیے سرپرائز ہی تھا۔ اب تم بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ زینت اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ابھی نہیں، دبئی سے واپس آنے کے بعد بتاؤں گا۔ اس نے پل میں اپنا فیصلہ بدلا اور اب ایک اور کامیابی کا بتانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ کیوں؟ ابھی بتاؤ، زینت نے دوبارہ پوچھا، اور اب سرپرائز جب تک پتہ نہ چلے کہاں سکون ملتا ہے۔ نو موم، ابھی نہیں، واپس آ کر۔ آپ بتائیں ڈیڈ کتنے دن کا اسٹے ہے؟ 15 سے 20 دن کا اسٹے ہے۔ کچھ میٹنگز کے بعد وہ تمہیں سائٹ کا وزٹ کروائیں گے، باقی کام تمہیں پتہ ہے، اور شفیق تمہارے ساتھ جائے گا۔ الیاس صاحب نے اسے ڈیٹیلز بتائیں اور اس نے غور سے ان کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اپنا سرپرائز بتاؤ ارحم۔ اس بار زینت خفشی سے بولی۔ ارحم کا چہرہ فاطمہ کو سوچ کر ایک بار پھر کھل گیا، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ ابھی نہیں موم، واپس آ کر۔ اس سے پہلے کہ زینت پھر کچھ بولتے ارحم کا فون بجنے لگا اور وہ دونوں سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا۔ کیا ہوا زینت؟ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی تم اس کا سرپرائز نہیں پتہ چلا؟ زینت کا بجھا چہرہ دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھنے بھی لگی۔ زینت مطلب یہ کہ اس کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جو میری آنکھوں میں تھی جب میں نے تمہیں پسند کیا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھی نہیں، پھر کچھ ہی لمحوں میں یہ بات سمجھ کر وہ خوشی سے الیاس صاحب کو دیکھنے لگی۔ مطلب کہ خوشی سے انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، اس کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحبزادے کیا کر رہے ہیں۔ مسکرا کر بولتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیسی ہوگی وہ؟ مجھے تو اس سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ مل لیجیے گا وقت آنے پر، ویسے بھی وہ جو ہے بیچاری رحم کے قابل ہوگی تمہارے فتنے بیٹے سے جو جڑے گی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بیچاری کیسے برداشت کرے گی۔ کان کو ہاتھ لگاتے وہ اپنی نہ ہونے والی بہو کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ ویسے ہی جیسے میں کرتی ہوں، خفگی سے بولتی وہ بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ الیاس صاحب نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا، ایک یہ بیٹے کی ہی ماں دوسرے سگے ہیں، اور وہ تو پتہ نہیں لگتے بھی کیا ہیں ان کے۔ صبح 11 بجے کی فلائٹ سے وہ اور شفیق دبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دبئی میں لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ کے باہر ایک شخص آفس سوٹ میں ارحم الیاس کے نام کی تختی ہاتھ میں تھوڑی بلند کے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ شیخ بصیر کے آفس کا ہی ورکر ہوگا۔ شیخ بصیر کے آفس کے ورکر نے تاج دبئی ہوٹل کی پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی۔ وہ ہوٹل برج خلیفہ سے نزدیک برج خلیفہ اسٹریٹ میں تھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، ان کی جتنی بار بھی میٹنگز کے لیے دبئی آتے تھے یہیں اسٹے کرتے تھے، جس وجہ سے اس ہوٹل کا مینیجر انہیں جانتا تھا۔ یہ اسٹے شیخ بشیر کی طرف سے تھا اور انہیں یقین تھا اور انہیں معلوم تھا، اس لیے اسٹے یہیں رکھا تھا۔ بنا کوئی اور بات کیے ارحم اپنا روم کارڈ لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ رات کو بھی بہت دیر سے سویا اور فلائٹ میں بھی اسے سونے کی عادت نہیں تھی، اور وہ میٹنگز میں 3 گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ کچھ دیر آرام چاہتا تھا۔ آج تہمینہ اور سندس فاطمہ کو شاپنگ پر لے جانے آئے تھے، اور میرم نے اسے خاص ہدایت کر کے بھیجا تھا کہ اپنی پسند کے ساتھ ساتھ ان کی پسند کا بھی خاص خیال رکھے، زیادہ نخرے نہیں کرنا، اور اگر کچھ زیادہ پسند آئے تو وہ گھر آ کر اسامہ کے ساتھ جا کر لے لینا، جس پر فاطمہ نے تابعداری سے بنا بحث کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ کی شاپنگ پر چلنے جانے کے بعد اسامہ بھی میرب کو بتا کر مریم کو شاپنگ پر لے گیا۔ افسوس کہ فاطمہ جس چیز پر اپنا ہاتھ رکھ کے پسند کرتی وہ سندس کو تو پسند آتا، پر تہمینہ کو اس میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا۔ پھر فاطمہ سارے ڈریسز اپنی ساس و نند کے پسند کے لینے لگی، جس پہ اس بات کا بالکل ملال نہیں تھا، کیونکہ اس کو جو جو پسند آ رہا تھا وہ سب وہ نظروں میں رکھ چکی تھی۔ وہ سب اسامہ کے ساتھ آ کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور اس نے ایک اور بات نوٹ کی تھی، جس چیز کو فاطمہ ناپسند کرتی تھی تہمینہ کو وہی پسند آتی، اور جو چیز فاطمہ کو پسند آتی وہ تہمینہ کو نہیں آتی۔
اب ایک اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے جو پسند آئے گا وہ اس کی برائی کر دے گی اور جو نہیں پسند آئے گا اس کی تعریف۔ اب آزمانے میں کیا جا رہا تھا، ویسے بھی تو اب سارے ہی بغیر پسند کیے جا رہی تھی، اور خوش قسمتی سے اس کی ہوشیاری کام آ گئی۔ اس کو جو پسند آتا وہ ریجیکٹ کر دیتی اور تہمینہ کو وہی پسند آ جاتا۔ اب تہمینہ روایتی ساس بن رہی تھی تو وہ بھی فاطمہ عارف تھی، اپنی ہوشیاری پر خوش ہوتی اور اب وہ اپنی شاپنگ انجوائے کرنے لگی۔ اب اس کو اپنی ماں پر رحم آیا، اس لیے ان کی جیب بخشی کر کے اس کو لوٹنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور سندس تو اپنی بھابھی کی فرمانبرداری پر شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی کوئی اور ہوتی تو اپنی پسند کا ہی لیتی، اور فاطمہ کو جو بالکل ہی پسند آ رہا تھا وہ تہمینہ خوشی کے لیے وہ لے رہی تھی۔ ہائے معصوم سی فاطمہ کی ہوشیاری اور اس کی معصوم سی سندس کی سوچ۔